اس نے اپنے آفس کا دروازہ بند کیا اور پھر کندھے پر ڈلی شال کو ہاتھ سے درست کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ سبزہ زار پر روشن بتیوں میں اس کا سفید بے داغ سا لباس ایک پل کو نظر آیا تھا۔ کندھے پر ڈلی کتھئی شال ایک جانب سے لٹک کر جھول رہی تھی اور دوسرا حصہ کندھے پر ڈلا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو ٹھٹک گیا۔ ہاشم کو عین سامنے کھڑا پایا اس نے، بالکل اپنے سامنے۔ ہوا سے اس کے ماتھے پر گرے بال اڑ رہے تھے اور ہاشم کے کندھوں پر گرتے بال۔ کیا ایک دفعہ بھی وہ سب کرتے تمہیں رحم نہیں آیا ولی؟ وہ باپ تھا تمہارا۔ اس سے فاصلے پر کھڑا لڑکا زخمی سا مسکرایا۔ نہیں ہاشم، مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا، جیسے اسے مجھ پر کئی سال پہلے رحم نہیں آیا تھا۔ وہ باپ تھا تمہارا، ہاشم دھاڑا، اب کہ اس کے چہرے پر جمی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جما دینے والے تاثرات نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ میں اسے اپنا باپ نہیں مانتا، کیونکہ باپ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ اس نے باپ ہونے کا کوئی حق کبھی ادا نہیں کیا ہاشم، وہ صرف تمہارا باپ ہے، صرف تمہارا۔ چند پل ہاشم اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر پیچھے بندھے ہاتھوں کو سامنے کیا تو ولی کو سبزہ زار پر روشن بتیوں میں چمکتی ریوالور نظر آئی۔ اس نے اسی سکون سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو آج وہی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ہے ولی تم سے؟ کیا مار دو گے جان سے مجھے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاشم نے اس پر تنا ہاتھ مزید تانا اور خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس سے کم پر کبھی راضی ہوں گا؟ اس کی کن پٹی پر جمی پسینے کی بوندیں بہہ کر اس کی گردن میں لڑکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا، مگر ولی ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس نے کسی قسم کے بچاؤ کی کوشش نہیں کی۔ کئی سال بعد بھی وہ دونوں آج بھی اسی دائرے میں قید تھے، اسی موت اور زندگی کے دائرے میں، اور آج کسی ایک کو مر جانا تھا۔ ہاں، یہ چکر اسی طرح ختم ہونا تھا، یہ اسی طرح ہی ختم ہو سکتا تھا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے ولی احمد، بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس نے ٹریگر دبایا تو ایک گولی ہوا میں تیرتی آئی اور ولی کے کندھے میں پیوست ہوئی۔ خون کے چھینٹے دور تک اڑے تھے۔ اس کا وجود جھٹکا کھا کر پیچھے کو لڑکا۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ مسجد کے باہر پھینکا گیا بچہ آج مرنے والا تھا۔ کیا کسی کی زندگی اور موت کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ولی کی زندگی اور موت کے درمیان تھا؟ ایک اور گولی فضا میں تیرتی اس تک آئی، مگر تکلیف کے باعث گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی وجہ سے وہ گولی اسے چھو کر گزر گئی تھی۔ لیکن شاید ابھی ہاشم کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی اور گولی ولی کے پیٹ کو چیرتی اندر جا گھسی۔ رگوں میں گویا جلن کا سا احساس برپا تھا، ایک نہ ختم ہونے والی جلن کا احساس۔ ابھی وہ تیسری گولی اس کے دل پر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ کسی کی گاڑی ڈیرے کے باہر رکی تو وہ سرپٹ باہر کی جانب دوڑا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی بھگا لے گیا۔ ولی زمین پر گرا درد سے کراہ رہا تھا، خون ابل ابل کر اس کے سفید لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ اچھا، تو یہ انجام تھا اس کہانی کا۔ ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، یہی تو انجام تھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ عمل نے کھڑکی کا پٹ وا کیا، مگر رات کی گھٹن کم نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ پر پھیلا جامنی سا نشان اب کے سمٹنے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نشان یکدم غائب ہوا تو ولی کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ کہانی ختم ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا کر کندھے پر لاد رہا ہے، کوئی تھا جو اسے لے کر دوڑ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں نے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے اس کا چہرہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس نے اسٹریچر ٹھنڈے فرش پر گھسیٹے جانے کی آواز سنی، ہسپتال کی ٹھنڈی راہداری میں کسی کے تیز قدموں کی آواز۔ ڈاکٹرز اس کے آس پاس کھڑے بھن بھناہٹوں میں بات کر رہے تھے۔ پھر سفید چادر جھٹک کر چہرے پر ڈالنے کی آواز، پھر کسی کے مردہ وجود پر سے تمام روشنیاں بند کر دینے کی آواز، پھر سرد سے مردہ خانے میں مردوں کے درمیان اسٹریچر لا کر رکھنے کی آواز۔ اور اگر آپ کو ولی کبھی نہ ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی سرد مردہ خانے میں پڑا ہوگا۔ اصغر کی گاڑی ڈیرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ ڈیرے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اسے گن فائر ہونے کی آواز آئی، ایک انتہائی بھیانک سی آواز جو رات کی تاریکی کو چیرتی اس کی سماعت میں اتری تو اس کی پیشانی پر بل پڑے۔
गाड़ी तेजी से डेरे के आगे रुकी तो टायर चरचरा उठे और अभी वो गाड़ी का दरवाज़ा तेजी के साथ खोलता बाहर की जानिब भागा ही था कि लड़खड़ाता हाशिम बाहर निकला और 1 सेकंड की भी देर किए बगैर गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गया। उसका अंदाज अस्कर को बुरी तरह चौंका गया था। हाशिम, वो भी रात के इस पहर, वली के डेरे पर। वली की उससे आधे घंटे पहले ही बात हुई थी और यही तय पाया था कि वो उसे रास्ते से अपने साथ घर लेता जाए, क्योंकि आज की रात वो कम से कम हवेली नहीं जाना चाहता था। इससे आगे कुछ सोचने का मौका उसे मिला ही नहीं। रात की खामोशी में किसी की कराह सुनाई दी तो वो डेरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दौड़ा। अंदर भागते उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ दे मंज़र देखने वाला है। एक ऐसा मंज़र जिससे उसके सारे वजूद पर पूरा ग्लेशियर पिघल कर गिरा था। सब्ज़ाज़ार पर वो सफ़ेद से सुर्ख लिबास में औंधे मुंह गिरा वली ही था, जो होले होले तकलीफ़ के बाइस कराह रहा था। वली, उसके लब बे आवाज़ हिले थे, दिल में कोई कांच सा खुबा था। एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो उसके पास भागता आया, दोनों कंधों से थाम कर उसे सीधा किया तो उसके अपने हाथ भी वली के खून से सुर्ख हो गए। वली की आंखें तकलीफ़ के बाइस बंद होती जा रही थी। वली, वली, आंखें खोलो वली। उसका चेहरा दोनों हाथों से थपथपा कर उसने उसे जगाए रखने की कोशिश की तो तकलीफ से कांपते वली ने नीम बेहोशी किसी कैफियत में सर हिलाया। ये खून, खुदाया, इतना खून, वो क्या करे, या अल्लाह, वो क्या करे। उसने अपनी बटन वाली शर्ट जल्दी से उतार कर वली के पेट पर आए घाव पर बांधी और फिर आनन फानन कुछ भी सोचे बगैर उसे अपने कंधे पर लाद लिया। उसके पास वक्त नहीं था ज़्यादा। अगर वो 1 घंटे में अस्पताल ना पहुंचा तो वली का बचना बहुत मुश्किल था। खून ज़्यादा बह जाने की सूरत में फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसे गाड़ी के पिछले हिस्से में लेटाया और फिर जितनी तेज़ी से कच्ची सड़क पर वो गाड़ी दौड़ा सकता था उसने दौड़ाई। परेशानी से एक आध बार कराहते वली को भी देख लेता, जिसकी बंद आंखों के पार बहुत से आंसू चमक रहे थे। उसने एक हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और फिर कार की रफ्तार इस कदर बढ़ा दी कि जितनी बढ़ाई जा सकती थी। 1.5 घंटे के फासले को उसने आधे घंटे में ही पार कर लिया था। अस्पताल के बाहर पहुंचकर उसने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वली को अपने कंधे पर डालता अस्पताल के अंदर दौड़ा। इमरजेंसी, इमरजेंसी, बिखरे बालों वाले लड़के ने अंदर दाखिल होते ही चिल्ला कर कहा तो कोई स्ट्रेचर लिए दौड़ा तो कोई उसकी जानिब बढ़ा। सारा अस्पताल चेहरा मोड़े उसी को देख रहा था। उसकी सफ़ेद टी शर्ट खून से दागदार हो चुकी थी और रुखसार पर भी खून लगा था। हाथ भी खुश्क हुए खून से रंगे थे। स्ट्रेचर के साथ दौड़ते उसने वली का बेजान जर्द सा चेहरा देखा तो दिल अंदर को डूब कर उभरा। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया तो वो ठंडी राहदारी में बेचैनी से चक्कर काटने लगा। पूरे जिस्म में गोया किसी ने मिर्चियाँ सी भर दी थी। किसी पल, किसी पहलू जो उसे चैन आ रहा हो। कभी वो कमरे के दरवाजे के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ जाता और कभी यख पड़ी राहदारी में लंबे लंबे चक्कर काटने लगता। वक्त काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अगर वली को कुछ हो गया तो, और इस सवाल के आगे उसके अंदर गोया कोई जान ही उसकी सल्ब कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना वक्त गुजर चुका है। उसे बस इतना अंदाज़ा था कि सुबह की पहली अजान हो चुकी है। डॉक्टर जब बाहर निकला तो वो जो राहदारी में चक्कर काट रहा था बेइख्तियार डॉक्टर की जानिब भागा। डॉक्टर ने चेहरे से मास्क हटाकर उसे देखा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपका दोस्त अब खतरे से बाहर है, सर्जरी कामयाब गई है। अगर आप उसे अस्पताल लाने में ज़रा सी भी और देर कर देते ना तो हमारे लिए उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। वो लफ्ज़ नहीं थे, ज़िंदगी थे। उसे खुद पर मनोबोझ उतरता महसूस हुआ। वो ठीक था, खुदाया, वो ठीक था। कब तक ठीक हो जाएगा वो? हाँ, रिकवर करने में इन्हें 1 महीना या फिर इससे ज़्यादा कुछ अरसा लग भी सकता है। दरअसल ये इन पर डिपेंड करता है कि वो खुद कितने मजबूत हैं। अगर इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो 15 दिनों में भी रिकवर कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। उसने बहुत शुक्रगुजारी से कहकर डॉक्टर का हाथ थामा तो वो रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। वो एक पल को आगे हुआ और इमरजेंसी वार्ड के गोल शीशे से झांक कर अंदर देखा। बेड पर सफ़ेद पट्टियों में जकड़े वली को देखकर उसकी तकलीफ़ यकदम से सिवा हो गई थी।
کچھ یاد آنے پر اس نے حسن کو کال کی تو وہ ولی کا سن کر دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا ہے ولی کو؟ خیر کس نے کیا ہے؟ اب وہ کیسا ہے؟ حالت زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ حسن نے ایک ساتھ بہت سے سوالات کیے تو اس نے ان کی تسلی کروائی۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی پرسکون باتیں ساری کی ساری ان کے گوش گزار کی تو حسن کی چڑھتی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ آہستہ سے گہرا سانس لیتے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ شکر ہے مالک کا کہ تم درست وقت پر پہنچ گئے، شکر ہے پروردگار کا۔ ان کے لبوں سے شکر کے بول ہٹ ہی نہیں رہے تھے کہ یکدم لبوں پر مٹھی جمائے اصغر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ایسے اٹھتے دیکھ کر حسن نے بھویں سکیڑی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک کام ہے بابا، آپ یہاں ولی کے پاس رہیں، میں ابھی 1 گھنٹے میں فارغ ہو کر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے آدھی ادھوری بات کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی تو وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتے ہی رہ گئے، مگر اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ کچھ فاصلے پر واقع گھر سے اس نے ایک بٹن شرٹ اٹھائی اور ولی کے خون سے داغدار ہوئی سفید ٹی شرٹ کو تبدیل کیے بغیر سیاہ شرٹ پہن لی۔ پھر گاڑی کچے راستوں کی جانب ڈال دی۔ ابھی اسے ایک بندے سے اپنا حساب چکتا کرنا تھا۔ رات کی پریشانی اب غصے میں تبدیل ہو کر اس کی پیشانی پر چمک اٹھی تھی۔ ابھی فجر کی نیلی روشنی بالکل تازہ تھی۔ دور دور تک نیلی سی روشنی میں ڈوبے گاؤں کے کئی گھروں سے اٹھا پٹک کی آوازیں پتا دیتی تھیں کہ لوگ جاگ چکے ہیں۔ اس نے بغیر کسی دقت کے گاڑی ہاشم کے ڈیرے کے باہر روکی اور پھر زور سے دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا۔ وہ حسب توقع ایک قتل کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کی بجائے یہیں پر تھا۔ اس نے آفس کے اندر کی تاریکی کو نیم وا دروازے سے دیکھا اور بنا کسی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور ٹیبل کے پیچھے لگی کرسی پر آنکھیں موند کر بیٹھے بے خبر ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا کہ ہو کیا رہا ہے، اس نے 1 2 3 یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر گھما گھما کر مکے مارے تو پہلے سے ہی بے حال ہوئے ہاشم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی جیسے ہاشم کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، مگر اصغر ریسلر تھا۔ جنوں بھوتوں کی سی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں۔ ایک جھٹکے کے بعد وہ اتنی ہی قوت سے آگے بڑھا اور 5 انگلیوں کا جمع مکہ جب ہاشم کی پسلیوں پر مارا تو یکدم پیچھے کی جانب گھسٹتا ہوا وہ نیچے جا گرا۔ اس نے بے رحمی سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ ہاشم کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اس نے اسے اب کے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ اصغر لمحے بھر کو لڑکھڑا کر پیچھے کو لڑکا۔ ہاشم سر سے آتے خون کو ہاتھ سے دباتا ٹیبل کے پیچھے رکھی موٹی سی ہاکی سٹک کی جانب لپکا۔ اصغر نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس سے پہلے ہی ہاکی سٹک جھپٹی اور پھر کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر پل پڑا۔ ہر دفعہ اتنی قوت سے اس کے جسم پر سٹک ماری کہ ہاشم کے جسم میں طاقت کا آخری نقطہ بھی پگھل کر گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس قدر تشدد پر بند ہونے لگی تھیں۔ وہ یکدم گھٹنوں کے بل گرا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بالوں سے جکڑ کر اوپر کو اٹھایا۔ میرے دوست کو آئندہ ہاتھ بھی لگایا نا سالے تو کھڑے کھڑے زمین کے اندر زندہ درگور کر دوں گا تمہیں میں۔ ایک آخری بار اس نے ہاکی سٹک گھما کر اس کے منہ پر ماری تو اب کے ہاشم بری طرح چکرا کر زمین پر گرا۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا اور ہاکی سٹک اس کے گرے وجود پر نفرت سے پھینک دی۔ 1% بھی اسے اپنے کیے پر افسوس نہیں تھا۔ ایسا تھا تو پھر ایسے ہی سہی۔ ہاشم زمین پر کراہتا لوٹ رہا تھا۔ آس پاس صاف ستھرے سے آفس کی حالت بکھر چکی تھی۔ الٹی پڑی میز، ہاتھا پائی کے دوران ادھر ادھر کو گری کرسیاں، کاغذات، گلاس، سب کچھ زمین پر ہاشم سمیت اوندھا پڑا تھا۔ اس نے آستین سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نیلی سی روشنی میں ایک دوست نے اپنے ایک دوست کا بدلہ لے لیا تھا اور ایسا بدلہ لیا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک تو ہاشم سے ایک نوالا بھی نہیں چبایا جانا تھا۔ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے اصغر کی ہر پل جگمگاتی آنکھیں بے رحمی سے سپاٹ ہو رہی تھیں۔ ایک شریف انسان کو کبھی بھی اکسانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک سویا ہوا بھیڑیا ہوتا ہے، اگر جاگ گیا تو آپ کو چیر پھاڑ کر کھا بھی سکتا ہے۔
اور جانتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک کون سا انسان ہوتا ہے؟ جو کسی اچھے انسان کی طرح ہنستا مسکراتا آپ کی غلطیوں کو اپنی برداشت کی آخری حدوں تک سہ لیتا ہے، مگر ہاں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ہاشم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ بھیانک ہوا تھا۔ نواز کو جب ولی کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ ہسپتال دوڑا چلا آیا۔ اس نے ہسپتال کی راہداری میں دوڑتے ہوئے اسے عبور کیا، لیکن راستہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جس چیز کا دھڑکا اسے لگا رہتا تھا آخر کو وہ آج ہو ہی گیا تھا۔ ہاشم جیسے بدذات انسان سے اس سب کی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ اصغر جو ولی کو روم میں شفٹ کروانے کے بعد کمرے سے باہر نکل رہا تھا، نواز کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گیا۔ ماتھے پر بے ساختہ بل ابھر آئے اور بھویں بھینچ گئی۔ نواز اسے نہیں جانتا تھا، سو نظر انداز کرتا اندر کمرے میں دروازہ کھولتا داخل ہوا تو اصغر بھی اسی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایک جانب بیڈ کے ساتھ لگے صوفے پر حسن شاہ بیٹھے تھے اور دوسری جانب صبح کی پرسکون سی روشنی میں اپنے بیڈ پر پٹیوں میں جکڑا ولی دوائیوں کے زیر اثر بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ چند پل تو وہ جیسے اسے ایسے ہی دیکھ کر ساکت ہوا، پھر جیسے ہی اس کا ذہن جاگا اس کی نگاہ ساتھ صوفے پر بیٹھے ایک معمر سے آدمی پر پڑی جو اپنا باوقار مطمئن چہرہ اٹھائے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کب ہوا ہے؟ آپ کون لوگ ہیں؟ ولی سر کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ اس نے کسی احساس کے تحت گردن ایک پل کو پھیر کر پیچھے کھڑے خوبرو سے لڑکے کو دیکھا جو رات والے رف سے لباس میں ملبوس چپتی نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کو ہوا ہے یہ سب نواز؟ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ ڈیرے کی گھاس پر بہت سا خون پڑا تھا، اسی لیے میرا پہلا دھیان ولی سر کی طرف ہی گیا، اور جو سب سے قریب ہسپتال تھا میں وہاں دوڑا چلا آیا۔ ان کی حالت کیسی ہے اب؟ اس نے جان بوجھ کر اصغر کو نظر انداز کر کے حسن سے پوچھا تو انہوں نے خفیف سا سر ہلایا، پھر ایک نظر ولی کو دیکھا۔ اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر ہے، اللہ کے احسان سے، تم فکر مت کرو، جلد ٹھیک ہو جائے گا ہمارا ولی۔ ایک نظر اسے دیکھا۔ نواز نے بھی گہرا سانس لے کر ولی پر نگاہ ڈالی اور پھر کچھ یاد آنے پر ہاتھ میں پکڑا فون نگاہوں کے سامنے کیا تو اصغر نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون اچکا۔ نواز نے چونک کر سر اٹھایا۔ حسن نے بھی اصغر کو انہی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یقیناً حویلی میں خبر کرنے کے لیے فون کر رہے ہو نا؟ ایک ابرو اٹھا کر سختی سے پوچھا تو نواز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی، لیکن میں آپ کی اس تفتیش کی وجہ نہیں سمجھا سر۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں تمہیں۔ اس نے اس کا فون آف کر کے اسے تھمایا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ان کی غفلتوں کی وجہ سے آج ولی اس حالت میں ہے، یہاں اس طرح بے بس لیٹا ہے وہ۔ ان کی بیجا کی سیاستوں نے زندگی برباد کر دی میرے دوست کی، لیکن اب بہت ہو گیا، بس۔ اصغر میری بات بس بابا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بھی خاموش کروایا تو وہ اسے سمجھتے ہوئے چپ سے ہو گئے۔ تم کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤ گے، سمجھے؟ کوئی تم سے کچھ بھی پوچھے تم اپنا منہ نہیں کھولو گے۔ ان حویلی والوں نے بہت منمانیاں کر لی اپنی، اب میں انہیں کچھ نہیں کرنے دوں گا، اور تم ابھی کے ابھی جاؤ اور جا کر سارے ثبوت ڈیرے سے مٹاؤ۔ مجھے اگر کسی اور سے اس بات کی بھنک مل گئی نا تو تم تو گئے نواز۔ اس نے کہہ کر اپنا رخ ولی کی جانب پھیرا تو وہ سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک پل کو آگے بڑھا، پھر اپنی زیرک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ یہ فیصلہ ولی سر کا ہی تھا، انہیں کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ خود کو کسی انتقامی کارروائی میں گھسیٹ کر یہاں تک پہنچ جائیں۔ کیا سردار بابا نے کبھی انہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا، یا پھر وہ انہیں اس سب کے لیے تیار کرتے رہے تھے؟ آپ کو کیا پتا ہے سر؟ آپ کچھ نہیں جانتے اس بارے میں، اس جنگ کے بارے میں۔ یہ جنگ ہاشم نے شروع کی تھی اور اسے ختم ولی سر کریں گے۔ یہ بات انہیں سردار بابا نے نہیں کہی تھی اور نہ ہی انہوں نے ان کی ایسی کوئی تربیت کی ہے، تو آئندہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا، کیونکہ میں ولی سر اور سردار بابا دونوں کا وفادار ملازم ہوں۔ آپ ولی سر کے کیا لگتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن ولی سر جو سردار بابا کے لیے ہیں اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔
تصویر کے کبھی بھی ایک رخ کو دیکھकर کہانی نہیں سمجھی جاتی۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور فون آن کرتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا اس کے پیچھے باہر لپکا۔ سیکھو اس سے کچھ، کتنے سبھاؤں سے کتنی صاف اور سیدھی بات کر کے گیا ہے وہ، اور ایک تم ہو عسکر، دماغ کی بجائے ہاتھوں سے سوچتے ہو۔ ان کی آواز پر اس کا دروازہ کھولتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، پھر وہ اتنی ہی تیزی سے ان کی جانب گھوما۔ اس کے ہمیشہ سے پرسکون بابا آج بھی اتنے ہی پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اور اس جنگلی کا کیا کروں؟ بیڈ پر لیٹے ولی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حسن اس کے اس طرز تخاطب پر بہت مسکرائے تھے۔ چھوڑ دوں اسے ایک بار پھر ان کے درمیان تاکہ یہ دوبارہ ہاشم سے باتیں کرنے پہنچ جائے۔ اتنا بڑا مضبوط ہے سالہ، لیکن ایک مکہ نہیں مارا گیا اس سے ہاشم کو۔ وہاں کھڑا مزے سے گولیاں کھا کے آ گیا، جیسے اسے تو گولیوں سے بچنا ہی نہیں آتا، یا پھر آگے بڑھ کر لوگوں کے دانت توڑنا اسے ابھی سکھانا پڑے گا۔ سر جھٹک کر بستر پر لیٹے ولی کو وہ غصے سے دیکھ کر کھول رہا تھا۔ ابھی ٹھیک ہوتا نا تو اسے اتنا مارتا کہ ساری طبیعت صاف ہو جاتی اس کی۔ زیادہ ہی شریف بننے کا شوق ہے اسے۔ دل چاہا کہ ایک آدھ مکہ تو جڑ ہی دے، مگر ابھی وہ ویسے بھی تکلیف میں تھا۔ اپنے ارادے کو کسی اور وقت کے لیے بچا کر رکھا اور سر جھٹک کر اس نے حسن کو دیکھا۔ یہ زندگی تمہارے کورین ڈراماز جیسی نہیں ہوتی ہے عسکر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بابا، لیکن اب بس بہت ہو گیا ہے، اور آخر کتنی اور جنگ رہ گئی ہے؟ اگر اس جنگ میں اس کی جان چلی جاتی تو آپ کے لیے کون اہم ہوتا، جنگ یا پھر ولی؟ حسن اس کی سنجیدگی پر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوئے تھے۔ انسان ہر جنگ، ہر جیت اور ہار سے زیادہ اہم ہوتے ہیں بابا۔ انہیں جنگوں میں، بازیوں میں اور کھیل کے میدان میں نہیں ہارا کرتے۔ نہ یہ کوئی پیمانہ ہے کسی انسان کی کامیابی کا۔ وہ کر تو رہا ہے ان سالوں سے مقابلہ، اور کیا کر رہا ہے وہ۔ لیکن بابا، کبھی سفید حویلی والوں نے اس کے بارے میں سوچا؟ کیا کبھی ان سب نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ولی کس اذیت میں رہتا ہے؟ اس کے اوپری اچھے حال حلیے سے سب مطمئن ہو جاتے ہیں اسے دیکھ کر۔ انہیں آپ اس کا مخلص مانتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے رہتے تھکنے لگا تھا بابا۔ اس نے مجھے بارہا کہا عسکر کہ میں اس سب سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ وہاں سے نہیں نکل سکا جہاں اس کا دم گھٹتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے سردار بابا کی وجہ سے۔ وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ وہ ان سب سے اسی لیے نہیں نکل سکا کہ احسان کا بدلہ احسان سے لوٹانے کے وقت میں وہ ان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ اسے ان سب کے درمیان بھیجنا چاہیے؟ حسن چند پل اسے دیکھتے رہے، پھر گہرا سانس لے کر بولے، زمان کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے عسکر۔ اپنی شفقت کا سایہ وہ اس پر نہ پھیلاتا تو پھر ولی واقعی شاید یہاں نہیں ہوتا۔ کسی کی ساری زندگی کی نیکی کو خود غرضی کا نام نہیں دیا کرتے عسکر۔ بہت بڑی زیادتی ہے یہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ولی نے اسے وہاں سے نکل جانے کا کہا ہوتا تو اسے کبھی نہیں روکتا وہ، مگر یہ سب اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اس سب کے لیے تیار تھا۔ اس نے کافی سالوں سے طے کی ہوئی تھی اپنی موت۔ دیکھو، کیا اس کے چہرے پر کہیں تمہیں بے یقینی نظر آ رہی ہے؟ نہیں عسکر، وہ پرسکون ہے۔ سچ پوچھو تو وہ مر ہی جانا چاہتا تھا۔ جب اسے گولیاں لگی تھی تب وہ 1% بھی بے یقین نہیں تھا۔ مطمئن تھا کہ اب زندگی کا عذاب ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس کی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا کردار پورا نہیں ہوا۔ تم اپنے دوست کا ساتھ دو، نہ کہ یوں اس کی ہمت توڑ دو۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیڈ پر دراز ولی کو دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ سب ایک جیسے لگتے ہیں بابا، آپ، ولی اور وہ ہاشم۔ انتقام کی جنگیں لڑتے کبھی تھکن نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ مستقل موت کی جانب بڑھتی زندگی کو آخر آپ کیسے یوں بے لگام چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ زندگی اتنی ارزاں ہے؟ اس کے لہجے کا افسوس حسن کو بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اٹھے، پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس نے ولی سے اپنی نظریں پھیر کر انہیں دیکھا۔ انتقام کی جنگوں سے زیادہ تھکا دینے والی اور کوئی جنگیں نہیں ہوا کرتی عسکر۔ ہم عظیم لوگ ہیں، میں، ولی اور وہ ہاشم بھی، جو اس عرصے کی تھکن خود پر لاد کر زندگی کو خوش اسلوبی سے گزارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم جتنا بڑا سروائیور اس کائنات میں کہیں نہیں۔
ہم نے کبھی انتقام کی چاہ کا بے چین سا سکون محسوس نہیں کیا نا اصغر، اسی لیے تم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا تمہیں انتقام کے چلتے ہر چکر سے محفوظ رکھے۔ ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھ گئے۔ وہ اب کھڑکی سے اندر کو جھانکتی چمکتی روشنی میں ولی کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے پار شاید موت کا وہی رقص جاری تھا کہ جسے سوچ کر ہڈیاں بھی چٹک جایا کرتی تھیں۔